ہونے کے لیے. آواز کھولو گا. یہ جو عزادار تھوڑا فاصلے سے بیٹھے ہیں، اگر اس فاصلے کو پر کر دیں، تقریباً 1100 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اپنی مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے، قریب آتے ہوئے بلند صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات عالیہ. تھوڑا سا اور 1% اور. ہاں بہترین ہے. آپ بھی تھوڑی سی زحمت فرمائیے گا. جس کے دل میں جتنا علی ہے اتنی بلند صلوات پڑھتے آل محمد کی ذات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی. جیو جیو. ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد علی السماء واسمه محمد في الأرض الذي هو خاتم النبيين الذي هو شفيع المذنبين الذي هو خير المبشرين الذي هو خير المنذرين. قيل له في شأن خلقه فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. درود بر محمد وآل محمد. السلام علیکم. ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووسي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول ونصير الرسول ومطيع الرسول وطبيب الرسول ونصير الرسول وزوج البتول الذي هو سيد المظفر الإمام المطهر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعنی الحسن والحسین. قیل له في شأن خلقه ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین. یا علی اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. درود ایسے پڑھیں طہارت آتی رہے نجاست جاتی رہے. بلند صلوات پڑھیں. یہ جگہ خالی ہے، اگر تھوڑی سی مشقت نہ ہو تو تھوڑا سا میرے دائیں بائیں جانب بیلنس ہو جائیں. جسے جتنا رزق چاہیے اتنی بلند صلوات پڑھے آل محمد کی ذات. 13 صفر المظفر سالانہ اور قدیمی مجلس عزا کا انعقاد مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں علی والوں کے سامنے علی کا ذکر کر رہا. جیو یا علی. کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے. دنیا سمجھتی ہے صرف روزے رکھ لینا عبادت ہے. دنیا سمجھتی ہے صرف حج پر پیسے لگا کر چلے جانا عبادت ہے. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ تم اتنا خرچہ کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، روزوں میں اضافہ کر لیا کرو، نمازوں میں اضافہ کر لیا کرو. ہم تو نماز روزہ حج کو عبادت سمجھتے ہیں،
तुम एक अजीब कौम हो जो अली का जिक्र भी इबादत समझते हो, हुसैन का जिक्र भी इबादत समझते हो, हसन का जिक्र भी इबादत समझते हो। जुमला पहला आपके हवाले करना है, अगर थका हुआ मैं नजर आऊं तो मैं मुजरिम हूं, वरना अली के चाहने वाले बैठे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा मुसलमान भाइयों, नमाज पढ़ना इबादत है लेकिन बदन की इबादत है, रोजा रखना इबादत है लेकिन बदन की इबादत है। मैंने रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज बदन से पढ़ी जाती है, रोजा बदन से रखा जाता है, क्या कोई इबादत ऐसी भी है सोते हुए भी इबादत हो जाए, जागते हुए भी इबादत हो जाए, चलते हुए भी इबादत हो जाए, बिस्तर पर भी इबादत हो जाए? कहा, सय्यिदू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, जिंदगी में अली अली करते रहना, दुनिया में इबादत हो जाएगी, कयामत में शफाअत हो जाए। जिसे अली क्या नाता वो बोले भाई। आप सलामत रह गया, अच्छा नुज़ूल फरमाया आपने सरकार कायनात में वाहिद जिक्र है, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सरकार फरमाया जिक्र अली करते रहना, और ऐसे ही नहीं करना, आंख खुले तो या अली, आंख लगे तो या अली, चलो तो या अली। भाई रात का ये पहर है और अली के चाहने वाले बैठे हैं, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। नबी ने कह दिया, आंख खुले तो या अली, आंख लगे तो या अली, चलो तो या अली, ठोकर खाओ तो या अली, हिल चाहे तो या अली, हिल न चाहे तो या अली, बिस्तर पर पहुंचो तो या अली, बिस्तर छोड़ो तो या अली, चलो तो या अली, हिल चाहे तो या अली, हिल न चाहे तो या अली। मोमिन के दिल में ठंडक पड़े तो या अली, मुनाफिक के चेहरे पर लानत पड़े तो या इको कम। भाई कोई अली का नाम ऐसे लेना जैसे लेना। आप बहुत अच्छा समाज फरमा रहे हैं माशाल्लाह, पता ही नहीं चल रहा कि दोपहर हो रही है या रात हो रही है। देखिए मैंने पहले कराची में भी कल रात अज़ा खाने ज़ारा में मजलिस पढ़ी है तो 12 बज गए, वहां पे मैंने आखिरी खिताब किया है और यहाँ के लिए रवाना हुआ, और मैंने वहां मजलिस में कहा है कि घड़ी में 12 भले बज जाएं, चेहरे पे 12 बजने नहीं चाहिए। क्या बात भाई, वजह पता क्या है? मैंने पहले भी ये कहा है कि हैदर की विलायत का जिक्र हो रहा है ना, तो बताना चाहता हूँ, हैदर की विलायत तू ही बतला ए मुनाफिक। यार ऐसा नहीं सुनिएगा भाई, थकावट का शिकार नहीं होना। हैदर की विलायत तू ही बतला ए मुनाफिक, दरिया नहीं देती या सफीने नहीं देती। हैदर की विलायत, आगे वाले पीछे वाले, गली वाले अली वाले, हैदर की विलायत तू ही बदला ए मुनाफिक, दरिया नहीं देती या सफीने नहीं देती। एक बार जो कर लेता है हैदर से अदावत, लानत फिर उसे चैन से जीने न। जियो ऐसे ही सुनना भाई, मुझे सुनना है तो ऐसे ही सुनना है। किबला मैं 13 मुहर्रम को जब आया था ना यहाँ पे, तो मजमा तो जाग रहा था लेकिन तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने वहां एक जुमला कहा था, उसी को थोड़ा सा चेंज करके आपके हवाले करूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने शुगर के पेशेंट के सामने कभी हलवे की प्लेट रखी नहीं है। मैं कह गया हूं, आप रह गए हैं सरकार। शुगर का मरीज हो तो उसके सामने हलवा रखना अच्छी बात नहीं है, बल्कि वो उसका नुकसान है, और तारीख गवाह है। आप जानते हैं, डॉक्टर से जाकर पूछिएगा, जिसकी शुगर ठीक ना हो ना, वो चीनी से दूर रहता है। जिसकी शुगर खराब हो वो चीनी से दूर रहता है। जिसका ब्लड प्रेशर खराब हो वो नमक से दूर रहता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल खराब हो वो चिकनाई से दूर रहता है। चेहरे से हाथ उठाओ, मैं हाथ जुमला कहूं सरकार, जिसकी शुगर ठीक ना हो वो चीनी से दूर रहता है। जिसका ब्लड प्रेशर ठीक ना हो वो नमक से दूर रहता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल ठीक ना हो वो चिकनाई से दूर रहता है। जिसकी अम्मा ठीक ना हो वो अली से दूर। हैदर, एक जगह सेट कर दे यार, इसको क्या हो गया? जो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आप और मैं काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं और आप नहीं कर रहे हैं। ये जो आप इस वक्त बैठकर अज़ादारी में मसरूफ हैं, ये सिर्फ मेरा और आपका काम थोड़ी है।
اگر کسی کام میں بندہ کہے کہ میں بھی اللہ والا کام کر سکتا ہوں تو اسے شرک کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. اللہ کہہ رہا ہے ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک والا گناہ معاف نہیں کروں گا. اگر کوئی بندہ کہے کہ صرف اللہ خالق تھوڑی ہے میں بھی خالق ہوں تو یہ شرک ہے. اگر کوئی بندہ کہے صرف اللہ رزق تھوڑی دیتا ہے میں بھی رزق دیتا ہوں تو یہ شرک ہے. تو سرکار جملہ سن لیجئے گا، اگر کسی کام میں بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ شرک ہوتا ہے. لیکن میں آج وہاڑی کے چک 63 میں آپ سے سوال کروں گا، بندہ اللہ کے سامنے شامل ہونا چاہے تو یہ شرک ہوتا ہے، اگر خود اللہ بندے کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو کیا؟ بھائی کیا بات ہے، تم نے بڑا اچھا سنا ہے اس جملے کو. سرکار اگر بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے، اس جملے کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ گے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. اگر بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے، توجہ میری جانب، وہ شرک ہوتا ہے. لیکن اللہ بندے کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا. مجھے پورے قرآن میں صرف 3 کام نظر آئے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے میں بندوں کے ساتھ شامل ہوں. پہلا کام فانتظروا انی معکم من المنتظرین، 12ویں کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محمدوں پر تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، منکر ولایت علی پر تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت کر رہا ہوں. بھائی آپ کہاں ہیں مجلس میں؟ آپ بھی تو علی کا نام لینا ویسے لینا چاہیے. ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر. علی حق. اگر کسی کام میں توجہات کا طالب ادھر رکھ دیجیے، اگر کسی کام میں اللہ بندے کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ 3 ہی کام. فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، 12ویں کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. محمدوں پر تم بھی درود پڑھو. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنین، منکر ولایت علی پر تم فرش سے لعنت بھیجو، میں عرش سے لعنت بھیجو. کیا بات ہے، سلامت رہیے. بڑا اچھا مجمع مجھے جھاگتا ہوا رات کے اس پہر میں مل گیا ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار دنیا کہتی ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کرتا. یہی وجہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ کی مجال نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہو سکے. اللہ ہر شے برداشت کر سکتا ہے، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. میں نے کہا پروردگار عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا انکار کر رہا ہے. یہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا اور ماشاءاللہ مجمع بھرپور ہے اور میری پڑھت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اس جملے پر. میں نے آواز دے کر کہا، میں نے کہا پروردگار تو نے قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا انکار کیا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے. اللہ عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا پروردگار عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا تو انکار کرتا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے، لیکن پروردگار معاف کرنا بیٹے سے زیادہ چہرہ قریب ہوتا ہے. کوئی ہے جو چلا گیا ہے جگہ؟ بیٹے سے زیادہ چہرہ قریب ہوتا ہے، بیٹے سے زیادہ آنکھیں قریب ہوتی ہیں، بیٹے سے زیادہ کان قریب ہوتے ہیں، بیٹے سے زیادہ ہاتھ قریب ہوتے ہیں. عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا انکار کرتا ہے تاکہ توحید پر آنچ نہ آئے. ابو طالب کے بیٹے کو کبھی اپنا چہرہ کہتا ہے، کبھی اپنا ہاتھ کہتا ہے، کبھی ید اللہ کہتا ہے، کبھی لسان اللہ کہتا ہے. اللہ نے کہا رمیز عباس مجھے عیسیٰ پر اتنا یقین نہیں ہے کہ عیسیٰ کو اپنا بیٹا کہہ سکوں، لیکن علی پر اتنا ناز ہے اگر علی کو اپنا چہرہ بھی دے دوں علی بتا سکتا ہے چلی چلی ہوتا ہے، علی علی ہو. نہیں بھائی آپ کا خراب ہے یار. ہم تھوڑا سا بیک سائیڈ والے بھی شامل ہو جائیں. بات پسند آ رہی ہے تو قبلہ آگے بڑھائی جائے. میں بلا وجہ کا شور کرنے کا عادی نہیں، بات اتنی اوپر کی ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے عیسیٰ کے ماننے والوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، عیسیٰ کی کیا مجال میرا بیٹا ہو سکے، لیکن علی پر مجھے اتنا یقین ہے، علی کو اپنا چہرہ بھی دے دوں، علی بتا سکتا ہے وہ رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی سماعتوں کو قائم رکھے۔ سرکار ہمارے مولا نے ہمیں بتا دیا ہے عبادت کس کی کرنی ہے، عزت کس کی کرنی ہے۔ اب دنیا ہم پر شرک کے فتوے نہ لگائے، یہ جملہ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جانے اور بولنے کی طاقت دینے والا علی جانے، کیونکہ نہ میں خود سانس لیتا ہوں نہ مجمع کو سانس لینے دیتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ زلجنا کو چومے تو شرک ہو جاتا ہے، یا آدم کو چومے تو شرک ہو جاتا ہے، یہ چھونے کو بوسہ دے تو شرک ہو جاتا ہے، کہ مہدی کو چومے تو شرک ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر شرک کے فتوے نہ لگاؤ، بلکہ بازار سے گلاب کے ہار خرید کر ایک ایک شیعہ کے گلے میں ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے تمہارے پاس ایک علی ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے ہوتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہے، پھر بھی سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ علی جسے کہلاتا ہے، سب ہاتھ آ کے جیو جیو یا علی، آپ سلام علیکم۔ تمہارے پاس ایک علی ہوتا، بہت شکریہ، تمہارے پاس ایک علی ہوتا کب کے مشرک ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک دو علی نہیں ہے، 12 علی ہیں۔ یہ پیچھے والوں نے ایسی حوصلہ افزائی کی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے بور تو نہیں ہونا میرا مجمع۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھ محمد سے، اب یہ آیت ہے نا، میری جملہ تو نہیں جیب سے نکال کے دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کی شرط یہ ہے محمد کے پیچھے چلو۔ اچھا ہے، بہت اچھا سن رہے ہو بھائی۔ جس طرح آپ سے پوچھا جاتا ہے نا خطیب نے کیسا پڑھا، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے 63 والوں نے کیسا سنا۔ اسی لیے آپ کو اپنا بھی مان برقرار رکھنا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو شرط یہ ہے محمد کے پیچھے پیچھے چلو۔ میں نے کہا پروردگار محبت تو تجھ سے کرتے ہیں، محمد کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ کہا محمد کے پیچھے چلنے سے فائدہ یہ ہوگا پہلے تم مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے جیو۔ سرکار اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کے پیچھے پیچھے چلو، یا تو کوئی ایسا تم ڈھونڈ کے لاؤ جو ہمیشہ محمد کے پیچھے چلا ہو۔ بیٹا ادھر ہو رہی ہے مجلس، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یا تو تمہارے پاس اگر کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ محمد کے پیچھے چلا ہے تو تم لے آؤ، ورنہ ہمارے پاس ایک ایسا مولا موجود ہے جو منبر سلونی پر کہتا ہے انی اتبع اتباع الفصیل اصل امے، میں علی محمد کے پیچھے بچپن میں بھی ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے۔ بھائی کیا بات ہے، اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا علی آپ نے یہ کیوں کہا اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے، یہ کیوں نہیں کہا جیسے بکری کا بچہ بکری کے پیچھے، جیسے گائے کا بچہ گائے کے پیچھے، جیسے بھینس کا بچہ بھینس کے پیچھے؟ پتہ تب چلا جب میں نے اونٹ چلانے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ اونٹنی اور اس کے بچے میں خاصیت کیا ہوتی ہے، تو پوچھنے پر پتہ چلا اونٹنی کا جملہ علی نے اس لیے کہا کیونکہ اونٹنی اور اس کے بچے میں خاصیت یہ ہوتی ہے اگر ماں اور بچہ رستے میں جا رہے ہوں، اگر کہیں بچہ رک جائے ماں مر جاتی ہے قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ بولا جسے بولنا آتا ہے، ماں مر جاتی ہے قدم آگے نہیں بڑھاتی، اگر ماں رک جائے بچہ مر جاتا ہے قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ علی کہتے ہیں میں بچپن میں بھی ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے۔ علی بتا رہے ہیں رسالت و امامت کا رشتہ اتنا گہرا ہے، امامت رک جائے رسالت نہیں بنتی، رسالت رک جائے ولایت نہیں۔ جو سب مل کے
نہیں جیسے یا علی آپ نے کہا ہے ایسا نہیں سننا بھائی. آپ سلامت ہیں. یا علی علی علی. بس میں اب یہ جملہ ہے, میرا موضوع شروع ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو محمد کے پیچھے پیچھے چلو. سرکار یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, مجھے اور آپ کو کہا ہے محمد کے پیچھے چلو؟ مجھے کہا ہے اور آپ کو کہا ہے. دیکھیں محمد کے پیچھے وہی چل سکتا ہے جو وہاں تک جا سکتا ہو جہاں تک محمد گئے. نہیں یار میں کہاں سے لاؤں وہ جملے یار, کہاں سے لاؤں وہ باتیں جو آپ کے قلب میں اتر جائے. محمد کے پیچھے وہی, ہاں یہی بات ہے, محمد کے پیچھے وہی چل سکتا ہے جو وہاں تک جا سکتا ہو. ارے بھائی جس کے آدھے رستے میں جبریل کہے یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا, کیا قیمتی باتیں بھی تو سنو نا, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور میں بتانا چاہتا ہوں بھائی محمد کے پیچھے وہی چل سکتا ہے جو وہاں تک جا سکتا ہو. یہی وجہ ہے جب معراج کے سفر سے میرا رسول واپس آیا ہے تو شمع رسالت کے پروانے کوئی دائیں بیٹھ گیا کوئی بائیں بیٹھ گیا. کہا یا رسول اللہ اللہ سے مل کر آ رہے ہیں. کہا ہاں ملاقات ہوئی. کہا یہ بتائیں جب ملاقات ہوئی تو کوئی بات بھی ہوئی, کوئی بات بھی ہوئی. کہا ہو سکتا ہے عاشق اور معشوق بیٹھے اور باتیں نہ ہو. کہا یہ بتائیں باتیں اللہ تب کرے گا جب اللہ کا کوئی گلا ہوگا, گلا تب ہوگا جب کوئی ہوا ہوگی, ہوا تب ہوگی جب کوئی لہجہ ہوگا. یا رسول اللہ جب اللہ سے باتیں ہو رہی تھی تو کیا کوئی لہجہ بھی تھا؟ جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. نبی نے آواز دے کر کہا فالذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. جب معراج کے پردے کلام جلی کا تھا, لہجہ علی. علی مولانا بہت شکریہ قبلہ, بڑا اچھا سماعت فرمایا. بات پسند آ رہی ہے تو آگے بڑھائی جائے. جب میں معراج کے پردے پر پہنچا کلام جلی کا تھا, لہجہ. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو امام بارگاہ کے کھلے ہوئے دروازے ہیں نا, یہ دروازے نہیں ہیں, یہ آج بھی حسین بھٹکے ہوئے حر کا انتظار کر رہا. کوئی تو آئے گا اور یہاں پر آ کے وہ لے جائے گا جو ہدایت حر لے گیا تھا حسین سے. تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, محمد کے پیچھے وہ چلے گا جو وہاں تک جائے. اور اللہ نے کیا کہا, اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کے پیچھے پیچھے چلو. تو پتہ چلا محمد کے پیچھے چلنے والا محبوب خدا ہوگا, محمد کے پیچھے سے چلے جانے والا محبوب نہیں ہوگا. یار میں یا شاید اردو سمجھا نہیں پا رہا, آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. اب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں, اب اس جملے پر آپ اپنی خاموشی کا ناز آزمائیں, میں ذکر کا اجاز آزما رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کے جتنا پیچھے چلے گا وہ اتنا بڑا محبوب خدا ہوگا. میں نے کہا پروردگار قرآن میں کوئی نشانی ہے کہ وہ کون ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلا ہے؟ اللہ نے آواز دے کر کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قبلہ میں آپ سے یہ دعا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم یہی جملہ میں نے گجرانوالہ میں کہا تھا, اور جا کر پوچھے گا کہ وہاں کے مومنین نے کیسے سنا تھا. اب یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کا معیار بھی کوئی کم نہیں ہے. اب یہ جملے کا وزن کیجئے گا اور پھر آپ جانے اور بولنے کی طاقت دینے والا علی جانے. اللہ نے آواز دے کر کہا اے محمد اپنے کندھے اس کے لیے جھکا جو ہمیشہ تیرے پیچھے چلتا. ابھی جملہ رہتا ہے, جملہ میں نے کہنا ہے جسے حاکم اللہ نے بھیجا ہے. سرکار اللہ نے کہا اے محمد اپنے دونوں کندھے اس کے لیے جھکا جو تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ منظر کون سا ہے؟ جب مکے میں کعبے میں 360 فٹ رکھے ہوئے ہیں, نبی نے آواز دے کر کہا علی جلدی آ, میں تیرے کندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو اتارتا ہوں. ایک مرتبہ نبی سوار ہونے لگے, جبریل آیا, آواز دے کر کہا اے محمد علی کے اوپر سوار نہ ہونا کیونکہ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, اس کا حافظ اللہ ہے, اس کی زبان لسان اللہ ہے. تو سوار نہیں ہوگا, تو اپنے کندھے جھکا, علی تجھ پر سوار ہوگا. علی نے دایاں قدم دائیں کندھے پر رکھا, بایاں قدم بائیں کندھے پر رکھا. دائیں کندھے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ, محمد کے دائیں کندھے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ, بائیں پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ. کندھوں پہ کھڑا تھا علی ولی اللہ.
جو آپ سلامت رہے بھائی، آپ نے حق ادا کر دیا. یا علی جو یا اب بات پتہ ہے کیا؟ یہ دیکھیں، ان کا نعرہ آپ سب سے منفرد لگا، کیونکہ میں نے یہ جملہ کہیں پر کہا تھا کہ جس کی تینت میں علی ہوتا ہے، میں جملہ کہہ رہا تھا، جس کی مٹی میں علی ہوتا ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کلی بات کر رہا ہوں، جس کے دل میں علی ہوتا ہے، جس کی مٹی میں علی ہوتا ہے، جس کے شجرے میں علی ہوتا ہے، جس کی رگوں میں علی ہوتا ہے، جس کی نفسوں میں علی ہوتا ہے، اگر علی والا اللہ نہ کرے پاگل بھی ہو جائے، پھر بھی علی والے کو پتا ہے لعنت کہاں کرنی ہے، نعرہ کس کا لگانا. جو بھائی مولا علی والا پاگل بھی ہو جائے تو جانتا ہے لعنت والے کون ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جتنی خاموشی سے مجلس سن رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چلے وہ اتنا بڑا محبوب خدا ہے. اور ہم قیامت میں سوال بھی کریں گے. میں نے کہا پروردگار محبت اہل محبت کا تو سوال ہوگا، قیامت میں کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہہ رہا ہے جب قیامت کے دن ہر انسان ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، ہم اس کی تین چیزوں سے سوال کریں گے. ان السمع کانوں سے بھی سوال کریں گے، والبصر آنکھوں سے بھی سوال کریں گے، والفؤاد دلوں سے بھی سوال کریں گے. نہیں اب تھوڑا سا بس آخری پوائنٹ پہ آ گیا ہوں میں، تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں. ایک مرتبہ درود کا سہارا دے محمد وآل محمد پر. دیکھیں جس کو آل محمد سے جتنی توفیق چاہیے اتنی بلند صلوات کرے آل محمد. آئیے کہ اب میرا جملہ سن لیجئے گا. میں نے پہلے ہی درود اس لیے پڑھوا دیا تاکہ کہ آپ کی توجہات ادھر ادھر نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم انسان سے تین چیزوں سے سوال کریں گے. ان السمع کانوں سے سوال کریں گے، والبصر آنکھوں سے سوال کریں گے، والفؤاد دلوں سے سوال کریں گے. تین چیزوں سے سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے تین چیزوں کا سوال کریں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ابھی میں یہ خاموشی نہیں ہے، یہ توجہ ہے. میں نے کہا پروردگار ہاتھوں پیروں سے ہم زیادہ کام کرتے ہیں، ہاتھوں پیروں سے سوال نہیں کرے گا. کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ہاتھوں پیروں سے ہم سوال نہیں کریں گے، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاتھ خود گواہی دیں گے، ہاتھ خود بولنا شروع کریں گے. ہاتھ کہیں گے کہ بھائی ہم اس کے ہاتھ ہیں، ہم اس کے پاس ہوتے تھے، پھر بھی یہ ہم سے ماتم نہیں کرتا تھا. بھائی جملہ سن لینا. پتہ چلا پیروں سے سوال نہیں ہوگا، پیر خود گواہی دیں گے. مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی تھی، یہ پیروں سے چل کے مسجد میں نہیں جاتا تھا. جب پوچھا جائے گا تین چیزوں سے پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جب آپ کے میرے صادق مولا سے پوچھا گیا یا امام رضا آواز دے کر امام صادق سے پوچھا گیا اے مولا کائنات کے فرمائیے آنکھوں سے کیا سوال ہوگا، کانوں سے کیا سوال ہوگا، دلوں سے کیا سوال ہوگا. آپ کے میرے صادق مولا نے مسند پر کھڑے ہو کر کہا السمع للتوحید والبصر للرسالت والفؤاد للولایت. ارے کانوں سے اللہ کی توحید کا پوچھا جائے گا، آنکھوں سے محمد کی رسالت کا پوچھا جائے گا، دلوں سے علی کی ولایت. بھائی آپ سلام علی دیکھیں بات یہ ہے کہ کانوں سے توحید کا پوچھا جائے گا، آنکھوں سے اس لیے رسالت کا پوچھا جائے گا کیونکہ آنکھوں سے تم نے محمد کو سورج پلٹاتا دیکھا ہے، چاند کے دو ٹکڑے کرتے دیکھا ہے. رسول کا تعلق آنکھوں سے ہے، توحید کا تعلق کانوں سے ہے، علی کا تعلق دلوں سے ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پنڈال بھرا ہوا ہے،
اور تقریباً 70% مجمع میرے ساتھ ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں آپ تک، اور آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اپنی بات کی تائید پہنچاتے بھی ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ آپ کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ عزادار کا ہاتھ ہے، اور اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ. آواز کھول بھائی، اس کی آواز کھول. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ابھی تک جو نہیں بولا اس کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. میں ذاکر بھائی سے بھی اپنی دعا چاہوں گا. اٹھتا ہے جو ماتم کو، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ. 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ. ہر دور میں ہر ظلم سے انکار کا پنجہ. پنجہ اٹھاؤ، جملہ کہو. اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا. اٹھتا ہے جو، میں نے کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کانوں سے توحید کا بچہ، آنکھوں سے. اب یہ جملہ میں کہہ دوں اب تک انشاءاللہ ذاکر صاحب کی باری ہے، انشاءاللہ وہ شہادت بھی پڑھے گی مفصل طریقے سے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دلوں سے علی کا پوچھا کیوں جائے. سننا چاہیں گے؟ دراصل علی کا تعلق کانوں سے نہیں ہے، علی کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے، علی کا تعلق دلوں سے ہے. ہمارے دلوں کا تعلق علی سے ہے. یا کوئی تو بولے نا قیمتی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں بڑا سوچتا رہا کہ بھائی علی کا دلوں سے کیوں پوچھا جائے. پتہ تب چلا کہ جب ہمارے کوئی MBBS ڈاکٹر صاحب تھے، آپ بھی جا کر پوچھئے گا، ماشاءاللہ بہاری میں بھی ڈاکٹرز ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے گا کہ آپ کے پورے بدن میں دل اتنی قیمتی شے ہے، جب تک کام نہ کرے آنکھیں بھی کام نہیں آتی. یار آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے سرکار خدا کی قسم. نہ تو اتنی سردی ہے کہ آپ کے ہاتھ نہ اٹھیں، نہ اتنی گرمی ہے کہ آپ کے ہاتھ نہ اٹھیں. بڑا معتدل موسم ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار آپ کے پورے بدن میں دل اتنا قیمتی آرگن ہے، جب تک دل کام نہ کرے نہ آنکھیں کسی کام آتی ہیں، نہ کان کسی کام آتے ہیں، نہ ہاتھ چلنا ہلنا شروع ہوتے ہیں، نہ پاؤں چلنا شروع ہوتے ہیں. تو پتہ چلا آپ کے بدن میں سب سے پہلے دل کام شروع کرتا ہے، اور جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے آنکھیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، دل دھڑکتا رہتا ہے. ہاتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دل دھڑکتا رہتا ہے. زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے. سب سے پہلے دل کام کرنا شروع کرتا ہے. مرنے کے قریب سب چلے جاتے ہیں، دل دھڑکتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے دلوں سے علی کا اس لیے پوچھا جائے گا کہ جب اولاد باپ کو قبر میں پھینک کر چلی جاتی ہے، قبر میں بھی علی نظر آتا ہے، حشر میں بھی علی نظر آتا ہے، میران میں بھی علی نظر آتا ہے. علی کہتا ہے دنیا میں تم نے میرا نعرہ نہیں چھوڑا، قیامت میں سہارا نہیں چھوڑا. جو نہیں بھائی پیچھے سے نعرہ آئے گا تو بات آگے بڑھے گی، آپ میں سے آئے گا نعرہ تو آگے بڑھے گی بات. ہاں علی علی میں موڈ خراب تو نہیں ہے نا، پریشان تو نہیں بیٹھے. ایک جملہ بس پورا کر رہا ہوں. دلوں سے علی کا پوچھا جائے گا، دلوں سے علی کا پوچھا جائے گا، کیونکہ دلوں میں علی ہوگا تو نیکیاں بھی کام آئیں گی، نمازیں بھی کام آئیں گی، روزے بھی کام آئیں گے. کیونکہ جب میرا مولا مسجد سے داخل ہو رہا تھا نا تو بندے 3 تھے. 3 بندے یہ پلان کر کے آئے کہ آج علی سے اتنا لمبا سوال پوچھیں گے کہ علی کو جواب دیتے دیتے گھنٹوں لگ جائیں گے اور علی کی نماز قضا ہو جائے گی. بے وقوف جانتے نہیں تھے کہ نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے، خود نماز کی نہیں ہوتی. بھائی میں بلا وجہ کراچی سے نہیں آیا، کوئی وجہ ہے جو میں آپ کے پاس آ گیا. نمازی کی نماز قضا ہوتی ہے. جو خود کہے انا صلاۃ المومن، میں ہوں تو نمازیں کام آتی ہیں. اور جس کے لیے
جس کی نماز کے لیے خود سورج کو مغرب سے پلٹنا پڑے. جملہ یہ جملہ میں نے کہا تھا اور ماتمی اور نمازی میرے سامنے موجود ہیں, اس جملے کی تکرار ہو جائے. سرکار نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ سوال علی پوچھیں گے. نماز پڑھی تھی آخری بندے تک, نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھیں گے. علی مانا تھا نہیں مانا تھا یہ اللہ پوچھے گا. منکر نماز علی سے نہیں بچے گا, منکر علی خدا سے نہیں بچے گا. بولو نا یار تھوڑا سا, آواز دو نا بھائی. منکر علی خدا سے نہیں بچے گا. منکر نماز تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی فہرست بنائیں گے علی اور اتنا ٹائم ہو جائے گا. یہ میں نئے انداز میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لوگ علی ابھی مسجد میں پہلا قدم رکھ ہی رہے, بندے کہا یا علی رکیے گا ذرا. دراصل علی کی میرے کائنات کے مولا کی عادت تھی لمبا جواب نہیں دیتے تھے, بڑا مختصر سا جواب دیتے تھے. وجہ پتہ کیا ہے؟ علی لمبا جواب دینے کے عادی ہی نہیں تھے, کیونکہ کریم باپ کا کریم بیٹا سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا. میں لطف آ گیا ہے, آپ کی سماعت ہوگا. ابھی بھی پیچھے والے صرف 8 بندے ہیں جو پتہ نہیں کسی اور. دیگ تبھی کھلے گی جب میں اتروں گا اور ذاکر اتریں گے تب لنگر ملے گا. بھی میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار آگے والے پیچھے والے جملہ سن لیجئے گا. لوگ علی سے سوال پوچھنے آئے, یا علی ذرا بتا دیں, کیونکہ یہ نیت یہ کر رہے تھے سوال اتنا لمبا پوچھیں گے علی کی نماز قضا ہو جائے گی. کہنے لگے یا علی ذرا یہ لکھ کے دے دیں کہ دنیا میں نیکی کون کون سی ہے, گناہ کون کون سا ہے. دنیا میں نیکی کون کون سی ہے, گناہ کون کون سا ہے. جو ابھی تک خاموشی کا روزہ رکھ کے آیا ہے اسے علی کے جملے سے افطار کروانا چاہ رہا ہوں. کہا یہ بتا دیں دنیا میں نیکی کون کون سی ہے, گناہ کون کون سا ہے. یہ سوچ رہے تھے علی فہرست تیار کریں گے. نماز پڑھنا نیکی ہے, گناہ کرنا چوری کرنا گناہ ہے, روزہ رکھنا نیکی ہے, حج پر نہ جانا گناہ ہے, حج پر جانا نیکی ہے, زنا کرنا گناہ ہے. یہ سوچ رہے تھے علی لمبی فہرست تیار کریں گے, علی کی نماز قضا ہو جائے گی. انہوں نے کاغذ قلم بڑھایا. علی نے کاغذ قلم واپس کر کے کہا کہ کوئی ایسا سوال تھوڑی ہے جس کے لیے مجھے بڑی فہرست تیار کرنی پڑے. یاد رکھنا اس دنیا میں نیکی بھی صرف ایک ہے, اس دنیا میں گناہ بھی صرف ایک ہے. سوالی نے پوچھا وہ نیکی اور گناہ کون سا ہے. کہا یاد رکھنا مجھ علی کی محبت نیکی ہے, مجھ سے نفرت گناہ ہے. جو آخری بات میری محبت نے کی ہے, میری ولایت نے کی ہے. اسی ولایت علی کے لیے 4 سال کی بطول تماچے کھاتے. اجرکم علی ذالک. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلایا. فضائل جتنے پڑھ دیے جائیں, زخمی کانوں والی بچی آ چکی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. پوری شہادت قبلہ پڑھیں گے, لیکن بس عزاداروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کی شہادت پڑھی جائے گی جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اسی کا زیور بنایا ہے. میں پڑھ گیا ہوں عزاداروں, اجرکم علی ذالک, اجرکم علی ذالک. تم نے آج تک صرف یہ سنا ہے نا انہوں نے سکینہ کی بالیاں اتاری ہیں. گریا تو کر لینا نا, مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں کاش بالیاں اتاری ہوتی ہم اتنا گریا نہ کرتے. جس خیمے میں عباس آنے سے ڈرتا تھا, شمر لمبا نیزہ لے کر سکینہ کے خیمے میں آیا. کہہ رہا ہوں عزاداروں بالیاں اتاری جاتی ہم اتنا گریا نہ کرتے. عزاداروں شمر لمبا نیزہ لے کر خیموں میں آ گیا. ہر بی بی نے جو زیور تھا اتار دیا. سکینہ چھوٹی تھی, سکینہ سے بالیاں نہیں اترتی تھی, بالیاں نہیں اترتی تھی. ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی شمر تھوڑا وقت دے دے, میں بالیاں خود اتارتی ہوں. عزاداروں اس ملعون نے رحم نہ کیا, اس نے نیزہ آگے بڑھایا. نیزے کی نوک کو سکینہ کے کانوں میں ڈال کے ایسا جھٹکا دیا
سکینہ کے کان پھٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ سکینہ نے کہا چچا غازی میں بالیاں پہننے قابل نہیں رہے۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں زادارو اگلے سال اس نے رونا ہے جس میں ہونا ہے۔ مجھ سے بہتر مسائل پڑھنے والے ذاکرین یہاں موجود ہیں، لیکن میں بھی اپنا نام اس فہرست میں لکھوانا چاہتا ہوں، کیونکہ عزادارو تم نے صرف یہ سنا ہے انہوں نے سکینہ کو مارا ہے۔ یہ میں جملہ کہوں گا کیسے، تم سنو گے کیسے؟ خدا کی قسم امام باقر العلوم والا کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں مجلس میں بیٹھ کر ہماری غربت پر نہ بھی رونا آئے نا، اپنی مصیبت کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ تمہیں ہمارے اکبر کی برچھی پر رونا نہ آئے، اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ میں جملہ کہوں گا عزادارو، یہ پڑھ کر پڑھنے والا مر جائے، سن کر سننے والا مر جائے۔ عزادارو آج تک ذاکرین علماء خطبہ نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو مارا ہے۔ مجھے معاف کر دینا عزادارو، جو اگر دل جو دکھ جائے، سادات عظام یہاں موجود ہیں۔ عزادارو انہوں نے سکینہ کو صرف مارا نہیں ہے، انہوں نے سکینہ کو باندھ کے مارا ہے۔ انہوں نے سکینہ کو باندھ کے مارا ہے۔ ہر بی بی کو اونٹ پر بٹھایا گیا ہے، سکینہ کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اونٹ اتنا ضعیف تھا، ہر 4 قدم پر زمین پر گرتا تھا، اور صرف اونٹ نہیں گرتا تھا، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر کے کہتی تھی چچا غازی ہم نے تیرے آسرے مدینہ چھوڑا تھا، اب یہ جانے۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں زدارو بس 2 جملے غربت کے ضرور سن لینا۔ اچانک ایک منظر ایسا آیا، سنو گے میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، بس ایک منظر دیکھ لینا، سفر کا منظر ہے۔ کربلا سے شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے کہ اتنے میں دوپہر کی شدید گرمی کا وقت ہو گیا، اور زدارو یزید کی فوج کے سالار جو تھے نا، انہوں نے حکم دیا یہاں ریگستان میں خیمے لگائے جائیں، خیمے لگائے جائیں، شامیانے لگائے جائیں۔ عزادارو خدا کی قسم روتے روتے مر بھی جاؤ حق ادا نہیں ہوگا۔ شامیانے لگائے گئے، خیمے لگائے گئے، یزید کے فوج کے سارے سپاہی شامیانوں کے نیچے چلے گئے، کچھ خیموں میں چلے گئے۔ عزادارو پھر کچھ اور شامیانے لگائے گئے، یزید کی فوج کے گھوڑے بھی خیموں میں چلے گئے، یزید کی فوج کے اونٹ بھی شامیانوں کے نیچے چلے گئے۔ عزادارو دنیا کہتی ہے تم روتے کیوں ہو؟ عزادارو روتے روتے مر جائیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ عزادارو اونٹ شامیانوں کے نیچے کھڑے تھے، علی کی بیٹیاں تپتی ہوئی ریت پر بیٹھی، جزاک اللہ جزاک اللہ، علی کی بیٹیاں گرم ریت پر بیٹھی تھی۔ کبھی کوئی بیوی کوئی پاؤں اٹھاتی تھی، ایک بچی تھی جس کا گلا رسی میں بندھا ہوا تھا۔ اجرکم من الزہرا، ابھی جملہ سنتے نا، دربار کا منظر اور ہے، ایک جملہ سننا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی رسی کو کھولا گیا، کہا یہاں پر سکینہ بیٹھ جا۔ عزادارو سید سجاد کے قریب سکینہ آئی، آواز دے کر کہا بھیا سجاد، وہ ذرا ایک سپاہی کو دیکھ رہے ہیں، وہ سپاہی اپنی فوج کو پانی پلا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے ایک کوزہ پانی کا مانگ لوں۔ سجاد نے کہا جا سکینہ، اگر یہ تجھے پانی پلاتا ہے تو پی لے۔ عزادارو جو اولاد والے بیٹھے ہو جملہ سننا۔ عزادارو ننھی سکینہ اس سپاہی کے قریب آئی، عجیب جملہ کہا، جو اولاد والے بیٹھے ہو جملہ سننا۔ سکینہ نے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اے سپاہی ابھی پانی نہیں مانگتی جب تیرے سارے جانور پانی پی چکے ہیں۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا، کم از کم سینے پر ہاتھ ضرور مار دینا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ عزادارو کہا ابھی نہیں مانگتی جب تیرے سارے جانور پانی پی لیں، جب تیرے سارے کھچر پانی پی لیں، جب تیرے سارے اونٹ پانی پی لیں، 2 گھونٹ پانی مجھے بھی پلا دینا۔ اس ملعون نے سکینہ کو اشارہ کیا کہ یہاں آ کر کھڑی ہو جا۔ عزادارو یہ ملعون اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، ہر سپاہی پانی پیتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی، اونٹ پانی پیتا رہا، سکینہ دیکھتی رہی، گھوڑے پانی پیتے رہے، سکینہ دیکھتی رہی۔ اب اچانک سکینہ نے کہا اے سپاہی اب تو سارے جانوروں نے بھی پانی پی لی، اب تو سارے ہائے کہہ کے ماتم کرنا، اب تو تیرے سارے جانوروں نے بھی پانی پی لیا، اب 2 گھونٹ مجھے پانی پلا دے۔ اس نے کہا سکینہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا۔ سکینہ نے ہاتھوں کا پیالہ آگے
آگے کیا، اس ملعون نے مشکیزے کا سارا پانی سکینہ کے سامنے زمین پر پھینک دیا، کہا بلا تیرا غازی کہاں ہے، ارے تجھے غازی پانی پلائے گا۔ سکینہ نے گیلی ریت کو منہ پر ملا، کہا بابا تیرے بعد ہم غریب ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بابا تیرے بعد ہم غریب ہو گئے۔ بس آخری جملہ سن لینا عزاداروں، قافلہ بھی چلتا رہا، سکینہ کے کانوں کا خون بھی چلتا رہا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس ملعون کے دربار میں قافلہ آیا جہاں 56 بیبیاں ایک رسی میں بندھی ہوئی تھی۔ میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے۔ عزاداروں ایک چبوترے پر بیبیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ عزاداروں جب میرا حسین شہادت کے لیے جا رہا تھا نا، آخری وصیت کی تھی سید سجاد سے، امام حسین نے کہا سجاد کچھ بھی ہو جائے نا تو نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ یہ بڑا مصائب ہے جو میں کہہ گیا ہوں۔ کہا سجاد کچھ بھی ہو جائے تو نے بولنا نہیں ہے، سجاد تو نے خاموش رہنا ہے۔ حسین کی وصیت پر سجاد نے عمل ایسے کیا، عزاداروں اکبر کے برچھی لگی، سجاد خاموش رہا۔ قاسم کے ٹکڑے ہوئے، سجاد خاموش رہا۔ شام غریب آ گئی، سجاد خاموش رہا۔ خیمے جل گئے، سجاد خاموش رہا۔ نیزوں سے چادریں اتر گئی، سجاد خاموش رہا۔ لوہے کے تازے آنے لگتے رہے، سجاد خاموش رہا۔ عزاداروں سجاد ہر جگہ خاموش رہا، لیکن ایک منظر ایسا آیا کہ جب یزید کے دربار میں ایک مسخرہ کرسی سے اٹھا، اس نے سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید میرے گھر کوئی نوکرانی نہیں ہے، یزید میری کوئی کنیز نہیں ہے۔ سجاد سے رہا نہ گیا، کہا اے ملعون تو نے مجھے اتنا بغیرت سمجھ لیا ہے، ارے میں غیرتوں کا شہنشاہ، ارے میں عباس، ارے میں سکینہ گواہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہماری قلیل مگر جلیل عبادت کو قبول و منظور، پروردگار مرے تو حسین حسین کرتے ہوئے مرے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار امام سجاد کا صدقہ جو بیمار ہے، بیماری کربلا کے صدقے شفا کاملہ